السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہمارا آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، فاطمہ کے بابا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ پہلی تقرات عطا فرمائی، اور اس میں ہم نے عبادتیں کی، نعتیں پڑھی، درود شریف پڑھا اور تلاوت قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں، اور جو لوگ جس طرح سے آج حصہ یہاں پر لیے ہوئے ہیں، اپنا وقت دے کر اور لوگوں کی خدمت کر کے اور لوگوں کو کھلانے میں پلانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا حصہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں۔ آج کی تقرات مبارک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ شب قدر کو تقراتوں میں تلاش کرو، اور یہ آج کی پہلی تقرات ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں وہ شب قدر کے رات عنایت فرمائے، نصیب فرمائے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، مختصر طور پر میں بیان کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے فیض برکت علم ہر چیز حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے دنیا میں ہو۔ دنیا میں ہم جن کے ساتھ رہیں گے بروز محشر بروز قیامت ہمارے معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگیں گے تو بروز محشر بروز قیامت ہمارا معاملہ، ہمارا حساب کتاب جو کچھ ہے، ہمارا حشر دنیا والوں کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ اللہ والے اس دنیا میں حیات ہوں یا پھر نہ ہو، اپنے مزاروں میں آرام فرما رہے ہوں، تو ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان سے عقیدت رکھنی چاہیے۔ اگر حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تو ان کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے، یہی صحبت ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کی دوستیاں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اس کی صحبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہے دیکھنا چاہیے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ اچھے دین پر ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ ہے، برے دوستوں کے ساتھ ہے تو وہ برے طریقے پر ہے، برے راستے پر ہے، برے طریقے پر ہے، برے راستے پر ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ سچوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر پتجھڑ کا موسم، ہوا کا موسم جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے درخت کے پتے ہوا کے ساتھ بہہ جاتے ہیں،
ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ پتے ایسے ہوتے ہیں جو نیچے گرتے ضرور ہیں لیکن پتھر میں جا کر پھنستے ہیں یا پھر پتھر کے نیچے آتے ہیں، اور جو پتے پتھر کے نیچے آتے ہیں ہوا ان کو بہا کر نہیں لے جا سکتی، کیونکہ ہوا کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ پتھر کو ہٹا سکے، تو وہ پتے محفوظ ہو جاتے ہیں جو پتے پتھر کے نیچے آتے ہیں۔ تو یہی ایک سادہ سی مثال دینے کے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبتوں سے جڑے، ولیوں کے نسبتوں سے جڑے، علم والوں کے نسبت سے جڑے۔ اگر بد عقیدگی کی ہوا چل جائے تو علم والوں کے صدقے طفیل میں جب ہم علم والوں کے نیچے آ جاتے ہیں، اللہ والوں کے زیر سائے میں آ جاتے ہیں، تو کیسی آندھی کیوں نہ ہو، کیسا طوفان کیوں نہ ہو، کیسی ہی بد عقیدگی کیوں نہ ہو، اللہ والوں کے صدقے طفیل میں، علم والوں کے صدقے طفیل میں ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے ایمان بھی محفوظ رہیں گے، جس طرح وہ پتے رہتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال دینے کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو زندگی بھر یہ ایسا نہیں کہ یہ چند دنوں کے لیے ہے، چند راتوں کے لیے ہے، نہیں، پوری زندگی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، پوری زندگی۔ اور لوگ ہمیں جانتے بھی ہیں، ہم کن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو ہماری سنگتوں کو دیکھ کر لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، یہ انسان کیسا ہے۔ ہمیں کہنے کی یا پھر لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود یہ خیال کر کے لیتے ہیں کہ یہ انسان کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان رکھنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کرنے سے، صحبت اختیار کرنے سے، صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے ہی سوال کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید صاف ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، جانور۔ اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف 15واں پارہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اصحاب کہف کے کتے کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کہف بادشاہ نے جب ان پر ظلم و ستم کیا تو وہ لوگ اپنی بستی چھوڑ کر دوسری جگہ جانے لگے، تو ان کے ساتھ رہنے والا کتا، ان کی صحبت میں رہنے والا کتا بھی ان کے پیچھے چل دیا، تو لوگ اصحاب کہف یہ سمجھے کہ یہ کتے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، تو لہٰذا اصحاب کہف نے اس کتے کو بھگانا چاہا، لیکن وہ کتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے بولنے کی طاقت دے تاکہ میں تیرے ان بندوں سے بات کر سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی بولنے کی طاقت عطا کی، تو وہ کتا اپنے ہاتھ اوپر کر کے، ہاتھ جوڑ کر اصحاب کہف کی بارگاہ میں کہتا ہے کیا ہے اصحاب کہف، میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اصحاب کہف کہتے ہیں کہ تو کتا ہے اور کتے کی فطرت میں ہے بھونکنا، اور تو جب بھونکے گا اور بھونکنے کی وجہ سے، تیری آواز کی وجہ سے بادشاہ کو ہمارا پتہ چل جائے گا اور بادشاہ ہمیں گرفتار کرے گا، اس وجہ سے تو ہمارے ساتھ میں نہ آ۔ تو وہ کتا کہتا ہے اصحاب کہف سے، اصحاب کہف اے اللہ کے نیک بندو، میں کتا ضرور ہوں لیکن بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، کتا ضرور ہوں لیکن میں بھونکتا نہیں ہوں۔ تو جب یہ بات چیت گفتگو اصحاب کہف اور کتے کے درمیان ہوئی تو اصحاب کہف نے اس کتے کو اجازت دی اور اللہ کے حکم سے ایک غار میں وہ اصحاب کہف آرام کرنے لگے اور کتا ان کے جو گفا کے باہر وہ بھی آرام کرنے لگا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید خود فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ وہ اصحاب کہف کتنے سینکڑوں سال، 1400 سال، 1000 سال کے اوپر وہ اصحاب کہف کو نیند آ گئی،
اور وہ اصحاب کہف مطلب اپنے جسم بدلتے تھے، کروٹ بدلتے تھے، اور ان کروٹوں کے ساتھ ساتھ وہ کتا بھی کروٹیں بدلتا تھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا اپنے کروٹیں بدلتا. اور یہ کتا کیا چیز ہے؟ یہ کتا نجس ناپاک جانور ہے. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ کتا اگر گھر کے باہر ہے تو اصل میں وہ کتے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کتے کا جو تھوک باہر نکلتا ہے، لعاب جو باہر نکلتا ہے اس کا، تو وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے. کتے کا تھوک ناپاک ہے، اور اس ناپاکی کی وجہ سے فرشتے، رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. اصل میں وہ کتا نہیں بلکہ وہ کتے کا تھوک ہے. اور جس گھر کے باہر وہ رہتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ایسا جانور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کتے کی ایسی عادت پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کا ذکر سب سے مقدس کتاب، سب سے بڑی کتاب، ایسی کتاب کہ دنیا کے تمام کتابوں کو سامنے رکھا جائے اور قرآن کو سامنے رکھا جائے تو وہ تمام کتابیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ویسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت تک اس کتے کا ذکر فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی. انعام کیوں ملا اس کو؟ اور وہ کتا بروز محشر جنت میں بھی جائے گا، انسانی شکل میں جنت میں بھی جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس کو یہ انعام کس وجہ سے ملا؟ نیک لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتے جیسے ناپاک جانور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں فرما سکتا ہے تو ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، امت محمدی ہیں. اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا. پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ تو ہوا کتے کا ذکر. اور جو کوئی نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتا ہے ان کا بیٹا کنعان جب نافرمانی کرنے لگا اور وہ کشتی میں داخل نہیں ہوا جو طوفان آنے والا تھا، اور وہ اونچی پہاڑی پر جا کر بیٹھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا اور ان پر ایمان لے کر نہیں آیا، اس کا نام کنعان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں فرماتا ہے انہو لیس لک من اہلک انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. وہ آپ کی اہل بیت ہی نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اہل بیت یعنی اہل کے معنی والے، بیت کے معنی گھر. یعنی اے نوح وہ آپ کا بیٹا گھر والا ہی نہیں، آپ کا بیٹا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. تو عمل اچھے کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کو بھی جنت میں ڈالے گا. اور اگر بد عملی کریں گے، نافرمانی کریں گے اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کی ایک مثال ہے کنعان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عبرت کے طور پر، ایک سبق کے طور پر اس کا ذکر فرمایا. تو ہمیں یہ دونوں مثالیں سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے اور ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری صحبتیں، ہماری سنگتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. کیا ہم جن لوگوں کے ساتھ دوستی کیے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہیں؟ ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ نبی کے متعلق ان کا عقیدہ کیا؟ اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ کیا؟ اولیاء کرام کے متعلق ان کا عقیدہ کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، رزق حلال کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بروز محشر آج ہماری سنگتیں جن کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی حساب و کتاب لے گا اور انہی کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جو انسان جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے
پائے کہ بزرگ ہیں، ان کا نام کون نہیں جانتا، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شرابی ایک ولیوں کی صحبت کچھ دیر کے لیے کیوں نہ مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، ولیوں کی صحبت اگر مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک شرابی شراب میں دھت ہے اور پڑا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ، شراب کی حالت میں شراب کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے لوگوں سے نفرت کرے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں آپ کبھی بھی برے لوگوں سے نفرت نہ کرے بلکہ ان کی برائی سے نفرت کرے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس انسان سے نفرت نہ کرے بلکہ اس کے جھوٹ سے نفرت کرے۔ اگر کوئی انسان بے نمازی ہے تو اس سے نفرت نہ کرے بلکہ اس کے بے نمازی ہونے سے نفرت کرے۔ انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنا چاہیے، یہ اولیاء اللہ کا شیوا نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شرابی شراب کی حالت میں اللہ کا نام لے رہا ہے تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی لے کر آئے اور اس کا منہ دھویا۔ کس کا؟ اس شرابی کا منہ دھویا اور اس شرابی سے کہا اللہ کا نام لے رہا ہے، پاک منہ سے نام لے۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام لے رہا ہے، کس ہستی کا نام لے رہا ہے، پاک منہ سے نام لے۔ اور جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اسی انسان کو دیکھتے ہیں جو شراب کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ وہی انسان رات کے اندھیرے میں، رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہی انسان جو شراب کی حالت میں پڑا ہوا تھا تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے اور یہ عجب معاملہ اس انسان سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ تو کچھ دن پہلے تو شراب کی حالت میں پڑا ہوا تھا، آج تو اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں، تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اللہ نے تہجد کی نماز میں ویسے انعام بھی رکھے ہیں۔ اگر وہ کسی کے سمجھ میں آئے تو کوئی بھی انسان تہجد کی نماز قضا نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تہجد کی نماز کے ہمیشہ پابند رہیں۔ تو وہ انسان کہتا ہے کہ جب میں شراب کی حالت میں اللہ کا نام لے رہا تھا تو آپ نے پانی سے میرا منہ دھویا اور کہا کہ پاک منہ سے اللہ کا نام لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک انسان، ایک ولی، میرا ولی یہ دیکھ نہیں سکتا کہ ناپاک منہ سے اللہ کا نام، میرا نام نہ لیا جائے، اور میرے ولی نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے اس شرابی کا منہ دھویا تو میری رحمت کو جلال آیا، اور وہ شرابی کہتا ہے کہ آئے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرا منہ دھویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو پاک کر دیا۔ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں کی برکتوں سے، آپ کے ہاتھوں کی برکت یہ ہوئی، آپ کے ہاتھ میرے منہ کو لگنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے، آپ کے صدقے میں میرے دل کو پاک کر دیا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اور شراب پینے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہی، اور اللہ نے مجھے تہجد گزار بنا دیا۔ تو ولیوں کی صحبت جس کو ملتی ہے اور ان کا ہاتھ بھی اگر کسی سے مس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے طفیل میں ان لوگوں کو نوازتا ہے جو لوگ گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی جگہوں پر آیت آئی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی اے لوگوں، ان الشیطان للانسان، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی وہ اعلان کرتا ہے، چھپا ہوا نہیں۔ شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور پیچھے سے دشمنی کر کے تمہیں بہکا، نہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان ہمیں ہر حالت میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر حالت میں، ہر جگہ۔
آپ دل میں سوچو کہ میں نماز پڑھوں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ نماز سے آپ رک جاتے ہیں. اور کبھی دل میں خیال آئے کہ میں یہ نیکی کروں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ نیکی کرنے سے رہ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کچھ ہماری نفس کی شرارت ہے اور کچھ شیطان کی، دونوں کی. شیطان کی ان شیطان للانسان عدو، اور شیطان ہر لمحے پر ہر قدم پر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور شیطان کا آخری جنگ اور سب سے بڑی جنگ کب ہوتی ہے؟ جب انسان مرنے کی حالت میں ہوتا ہے. کب مرنے کی؟ جب مرتے رہتا ہے، روح جب نکلتے رہتی ہے تب انسان ایڑی چوٹی کی زور لگاتا ہے انسان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے. ایڑی چوٹی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اس انسان کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا، بھلے ہی وہ گنہگار ہے، گناہ کی سزا ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بدلے میں اسے جنت میں ڈالے گا، اور شیطان کو یہ گوارا نہیں. تو شیطان ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مجدد بھی ہیں، کتابوں میں آیا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، علماء میں سے بھی ہیں، اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ اگر ان کا مطالعہ کریں گے، کتابیں وغیرہ پڑھیں گے تو ان کی شخصیت کا پتہ چلے گا. ان کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے آیا. یہ واقعہ کتاب میں ہے، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے وہ کتاب کا حوالہ پیش کروں گا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کا آخری جب وقت آیا تو شیطان ان کے پاس آیا. شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان کہنے لگا کہ اے فخر الدین، اے رازی، تو اتنے سال اللہ کی عبادت کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کی خدمت کی، ایمان پر زندگی پوری کی پوری گزاری. آج تیرا مطلب موت کا قریب وقت آ گیا ہے. اے رازی، اے فخر الدین، شیطان کہتا ہے اے فخر الدین بتا، کیا تو اللہ کو مانتا ہے، پہچانتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، پہچانتا ہے اللہ کو؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے شیطان، ہاں میں مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو پہچانتا ہوں. شیطان کہتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ شیطان ہر طرح، اگر وہ علم والا ہے تو شیطان علم کے ذریعے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ چال باز ہے تو شیطان چال باز بن کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. جیسا سامنے کا انسان ہے شیطان ویسا روپ دھر لیتا ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے دلیلیں پیش کی. کتنے دلیلیں پیش کی؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ 99 دلیلیں پیش کی. کتابوں میں آیا 100 کے قریب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کے قریب دلیلیں پیش کی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کو پہچانتا ہوں. اور ایک دلیل دیتے جاتے ہیں، شیطان وہ دلیل کو مطلب ٹھکرا دیتا کہ میں یہ دلیل کو نہیں مانتا، دوسری دلیل، یہ دلیل کو نہیں مانتا، دوسری دلیل، یہ دلیل کو نہیں مانتا، تیسری دلیل، چوتھی، پانچویں، اس طرح 99 دلیل ہو گئی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہوئے تھک گئے اور پریشانی کے حالت میں مبتلا ہوئے. پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، میرا آخری وقت ہے اور شیطان مجھے پھنسانے کی اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا. سبحان اللہ. پیر و مرشد ان کے نجم الکبریٰ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ، اور وہ دوسرے شہر میں نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے. نجم الدین کبریٰ دوسرے شہر میں نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے فرماتے اپنے مرید کا حال دیکھ رہے تھے کہ میرے امام رازی فخر الدین رازی کا حال کیا ہو رہا ہے وضو کی حالت میں. اور اسی حالت میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہے ان کے جانے کا، اور اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری امداد کیجیے، میری مدد کیجیے، میں پھنسا ہوا ہوں. علم والا شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی،
جتنے بڑے پائے کا بزرگ ہوگا، ولی ہوگا، شیطان بھی اسی طرح کا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ یاد ہے نا کہ وہ شیطان مطلب بادل بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں اور آج سے تجھ پر نماز وغیرہ سب معاف۔ تو شیطان حضور غوث اعظم ولیوں کے ولی، اور وہ ایسے ولی کہ جن کا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو شیطان اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہماری اور آپ کی اوقات شیطان کے سامنے کیا ہے؟ تو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں، 99 دلیل دیتے ہیں اللہ کو ماننے کی، اللہ کو پہچاننے کی۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرماتے فرماتے اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ اے امام فخر الدین رازی، اے فخر الدین، تو شیطان کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ مجھے اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب پیر و مرشد کا وہ جواب شیطان کو دیا تو شیطان وہاں سے روانہ ہو گیا اور ان کی موت ایمان پر اور صحیح سلامت ہوئی۔ بتانے کا حاصل کلام ہے پیر و مرشد کی صحبت سنگت ہمیں مرتے وقت بھی کام آتی ہے۔ ہاں، پیر و مرشد اس طرح کا کامل ہونا چاہیے۔ آج ہم کسی کے بھی ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انسان کے اندر، اس پیر کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہے کہ نہیں۔ حالانکہ یہ تو الگ بات ہوگی کہ ہم چھوٹے اور وہ بڑے، لیکن ہم جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ انسان کیسا ہے وہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ کسی کے بولنے پر، کسی کے کہنے پر نہیں، بلکہ خود مطلب مشاہدہ کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں اور مطلب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ شیطان ہر طرح کا، اگر علم والا انسان ہے تو علم کے ذریعے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا والا ہے تو دنیا کے ذریعے، آخرت والا ہے آخرت کے ذریعے اس کو کسی نہ کسی طرح ایمان سے ہٹانے کی ایڑی چوٹی کی زور لگاتا ہے۔ اس وقت اس کی جنگ انسان سے آخری جنگ ہوتی ہے۔ اگر اس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، ایمان پر ہو گیا تو شیطان وہ جنگ ہار جاتا ہے اور ایمان کی بدولت اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بات یہ کرتے ہیں، اگر نماز کے لیے بلائیں، دین کی طرف بلائیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نماز پڑھیں گے، ہم مطلب دین کا کام کریں گے، یہ تمام چیزیں کریں گے کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن ایک سادہ سی مثال ہے کہ جو انسان زندگی بھر شیطان سے ہرا ہو، شیطان نے کہا کہ نماز نہ پڑھ تو اس نے نماز نہیں پڑھی، شیطان نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کر تو اس نے نیک سلوک نہیں کیا، یعنی زندگی بھر اس نے شیطان کا کہنا مانا، تو کیا گارنٹی ہے کہ مرتے دم اس کو کلمہ نصیب ہوگا؟ مرتے دم بھی وہ شیطان ہی کی بات مانے۔ ہر جنگ، زندگی کی ہر جنگ وہ شیطان سے ہارتا ہوا آیا ہے، اور زندگی کی جو آخری جنگ ہوتی ہے، موت کے جب وہ قریب پہنچتا ہے تب تو شیطان ایڑی چوٹی کی زور لگاتا ہے اس انسان کو گمراہ کرنے کو، اس انسان کو ایمان سے ہٹانے کی۔ تو ہمیشہ ہمیں شیطان سے لڑنا چاہیے اور اس کا کہنا نہ مان کر زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، ہمیشہ ہر جگہ پہ۔ اور ولیوں کی صحبت ہمیں دنیا میں بھی مطلب فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے اور قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ قبر میں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی جب انتقال اس کا ہوا، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دھویا کرتا، اور جب وہ مرا بہت سے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام نے وہ واقعہ کتاب میں لکھا ہے۔ انکار کرنے والے بدعقیدہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی مطلب یہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، مطلب غم نہیں ہے، وہ تو انکار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بزرگان دین پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دھوبی جب انتقال ہوا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے۔ فرشتوں نے سوال کیا، من ربک، اے انسان تیرا رب کون ہے؟ تو وہ فرشتوں کے سوال میں وہ دھوبی کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔
فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ دھوبی پھر کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نبی کے متعلق تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ تیسرے سوال میں بھی وہ شخص، وہ دھوبی کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے پر میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس انسان کو چھوڑ دو، یہ مطلب میرے محبوب کا مطلب دھوبی ہے، غلام ہے، اس کو چھوڑ دو، بخش اس کو چھوڑ دو، جانے دو، اس کی بخشش و مغفرت فرماؤ۔ علماء کرام اس واقعے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی نہیں، وہ جملے کیوں کہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں؟ علماء کرام فرماتے ہیں اصل میں اس کا جواب یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت اس وجہ سے فرمائی کہ فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، وہ غوث اعظم کا دھوبی کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، یعنی جو غوث اعظم کا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ ما دینوں کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، یعنی حضور غوث اعظم کا جو دین ہے وہی میرا دین ہے، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں، ان شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وہی میرا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو نیک لوگوں کی اگر صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر و انعام ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اجر و انعام ملے گا۔ ہم صحبتوں کی، بیٹھنے کی بات کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، بروز محشر بروز قیامت ایک شخص اللہ کے ولی کے بارگاہ میں آئے گا، وہ ولی عالم دین بھی ہوگا، اللہ کا ولی بھی ہوگا، اور وہ شخص آ کر کہے گا، حالانکہ وہ جو شخص آ کر کہہ رہا ہے وہ شخص جہنمی ہوگا، اس کو جہنم میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا، لیکن وہ شخص اس عالم دین اور اللہ کے ولی کے پاس آ کر کہے گا کہ حضرت کیا آپ مجھے پہچانے؟ تو وہ اللہ کے ولی، وہ عالم دین کہے گا کہ میں تجھے پہچانتا تو نہیں۔ تو وہ شخص کہے گا کہ حضرت میں نے آپ کو دنیا میں فلاں وقت میں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ وضو کے لیے پانی دیا تھا، یا پھر چائے دی تھی، یا پھر آپ کی خدمت کی تھی، آپ کے پیر دبائے تھے، آپ کا فلاں کام کیا تھا، جو بھی ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ حضرت میں نے آپ کو وضو کے لیے دنیا میں پانی دیا تھا، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو وہ ولی کو یاد آ جائے گا اور وہ اللہ کے ولی عالم دین اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ اس شخص نے فلاں وقت میں دنیا میں میری خدمت کی تھی، اے باری تعالیٰ تو اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کی اور اس اللہ والے کی اس سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کی وہ جو جہنم کا جانے کا پروانہ جس کو مل چکا تھا اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو لوگ زندگی بھر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو کتنا بڑا اجر و انعام ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا کوئی اندازہ۔ صرف ایک چھوٹی سی خدمت ہم دنیا میں کسی نیک انسان کی، اللہ والے کی، عالم دین کی کرتے ہیں، نیک عالم دین کی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر بروز قیامت اس عالم دین کی خدمت کے صدقے تو فیل میں جب بخشش و مغفرت فرما سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بروز محشر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، ان تمام لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی، جنت والوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی، احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ولی ہوں گے لیکن جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے لیکن جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے میرے ولی، اے انسان تو جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ لوگ کہیں گے، وہ جماعت کہے گی اللہ والوں کی کہ اے باری تعالیٰ فلاں ہمارے چاہنے والے، ہماری صحبت رکھنے والے،
ہم سے محبت کرنے والے، دنیا میں ہم سے محبت کرنے والے، ہماری سنگتوں میں، ہماری صحبتوں میں بیٹھنے والے، اے باری تعالیٰ وہ جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں، لہٰذا ہم جنت میں نہیں جاتے جب تک تو ان کو جنت میں نہیں ڈالتا، تو ان کو جنت میں نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے ولیوں جاؤ جہنم میں جاؤ، اور تم جن جن کو پہچانتے ہو ان کا چہرہ پہچان کر جنت سے، جہنم سے نکال کر انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا کہ اے خبردار جہنم کی آگ، میرے ولیوں کے دوست، چاہنے والے، محبت کرنے والے تیرے اندر جل رہے ہیں، ان کے ہر اعضاء کو جلانا لیکن ان کے چہروں کو نہ جلانا، تاکہ میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو چہرہ پہچاننے میں مشکل پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اے میرے ولیوں جاؤ تم جنت میں جاؤ، میں بھی انہیں جنت میں بھیجتا ہوں، تمہیں جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں؟ علامہ ڈاکٹر طاہر القادر صاحب اس حدیث میں بہت پیاری روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں سے کیوں کہے گا کہ تم جہنم میں جا کر جن جن کو پہچانتے ہو ان کے چہرے پہچان کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جاؤ۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہیں تانا دیں گے، تمہارے اوپر ہنسی مذاق بنائیں گے، ہنسی ٹھٹا کریں گے، فلاں بندے سے، فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، وہ ولی تیرے نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں کام آیا، وہ لوگ بدعقیدہ لوگ تمہارا ہنسی مذاق اڑائیں گے۔ تو بروز محشر، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کو حکم دے گا، وہ ولی جہنم میں جا کر ان لوگوں کے چہرے پہچان کر جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے، اور جہنم میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں اللہ والوں کا مذاق اڑایا کرتے، اور وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو محبت کرتے تھے بھلے وہ اپنے اعمال سے جہنم میں گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ولیوں کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ جہنم میں جاؤ اور چہرے ان کے پہچان کر جنت میں لے کر جاؤ اپنے ساتھ۔ تو وہ لوگ بھی اس وقت دیکھیں گے جب وہ اللہ کے ولی جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ انہیں کچھ نقصان پہنچا نہیں پائے گی، اللہ کے ولیوں کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان کے چہروں کو، کس کے چہروں کو؟ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، ان کے چہرے کو بھی خراب نہیں کریں گے، تاکہ اللہ کے ولی پہچان سکے اور ان کو پہچان کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو ہمیں دنیا میں عقیدت و محبت کے ساتھ ولیوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ولیوں کی صحبت تو ملتی ہی ہے، لیکن اصل جو صحبت ہے ہمارے دوستوں کی، ہم کن لوگوں کے ساتھ، کن دوستوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم جس دوست کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کیا ہمارا وہ دوست گالی گلوچ کرتا ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے، ماں بہن پر گالی دیتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر دل دکھاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں دیکھیں، اگر وہ دوست آپ کا گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور برے کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بری سنگتوں میں رہتا ہے، برے اس کے کام ہیں، بری اس کی عادتیں ہیں، تو وہ اصل میں آپ کا دوست نہیں ہے، اصل میں آپ کا وہ دوست نہیں ہے۔ اس کی دوستی کو چھوڑ دے، اور ایسے برے دوستوں کے ساتھ رہنے سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو برے لوگوں کے ساتھ بھی مت رہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ پر بھی وہ عادتیں پڑ جائیں گی اور آپ بھی غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ ایک مثال کے طور پر ایک گندی جگہ ہے اور اس گندی جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، تو وہ گندگی ہمارے جسم کو نہیں لگے گی، لیکن اس کی خوشبو ہمیں ضرور محسوس ہوگی، جو بدبو ہے وہ گندگی کی بدبو ہمیں ضرور محسوس ہوگی۔ اور کہیں پر ایک جگہ خوشبو ہے، اچھی خوشبو آ رہی ہے، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ خوشبو تو ہمارے بدن پر نہیں لگے گی لیکن اس کی خوشبو ہمیں محسوس ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم برے لوگوں کی سنگتوں میں ہیں تو ان کی سنگتیں ہمارے اوپر ضرور اثر کرے گی، ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے، ہمیں اس کا خیال تک نہیں ہوگا کہ ہم کب کس غلط راستے پر چل گئے ہیں۔ تو رمضان میں جس طرح ہم پابندی کرتے ہیں
گالیاں دینے سے، برے کام کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور نماز نہ پڑھنے سے، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح آنے والے 11 مہینوں میں بھی اپنے حال کو بدلے، اپنے حال کو بدلے۔ لوگ خود گھر والے، ہمارے خود گھر والے ہوں، ہمارے آزو بازو آس پڑوس والے ہوں، ہمارے دوست ہوں، کیوں نہ ہو، جو کوئی انسان کیوں نہ ہو، جو کوئی بھی ہو، ہمارے حال کو دیکھ کر کہے کہ تو پہلے جیسا نہیں ہے، تو بدل گیا ہے، تو پہلے جیسا نہیں ہے، تو بدل گیا ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کی زبان سے سنیں۔ یہ جملہ سننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پہلے خود کے حال کو بدلنا ہوگا۔ اگر خود کے حال کو نہیں بدلیں گے تو ہمارا برا حال ہونے والا ہے۔ اور ایک خاص کر کے ہم بات بات پر جو گالیاں دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو انسان دنیا میں کسی انسان کو ایک گالی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس انسان کے لیے ایک جہنم کا بچھو تیار کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کو مذاق میں گالی دے دے تو ایک قبر میں بچھو تیار ہوگا۔ تو زندگی بھر ہم جتنے گالیاں دیں گے اتنے قبر میں بچھو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ اور وہ جہنم کے بچھو بھی ایسے بچھو ہیں کہ ان کے زہر کا ایک ذرہ برابر بھی دنیا میں ڈالا جائے تو دنیا وہ زہر کا تاب نہیں لا سکتی، یعنی وہ سونگھ نہیں سکتی، اور وہ زہر سے دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سانپ کا زہر ہو یا پھر اژدہا کا زہر ہو یا پھر بچھو کا زہر ہو، جو زہریلے جو کیڑے ہوتے ہیں جہنم کے، تو وہ زہر کا تاب نہیں لا سکتی دنیا۔ تو ہم قبر میں ان کا تاب، اس زہر کا تاب کیسے لائیں گے؟ اور وہ زہر جو بچھو ہمیں جو ڈنک مارے گا صرف 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت تک، جب تک ہم قبر سے نہیں اڑتے۔ تو نیک لوگوں کی ہمیشہ صحبت اختیار کریں، اچھی جتنی بھی بات کریں اچھی بات کرنے کی کوشش کریں، اور اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ خاموش رہیں، بری بات نہ کریں، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہے۔ اور بد عقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ مطلب زہریلے سانپ سے بھی خراب ہوتے ہیں۔ بد عقیدہ جو لوگ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ زہریلا سانپ اور بد عقیدہ دوست سے کئی گنا بہتر ہے زہریلا سانپ۔ برے دوست سے، برا دوست ہو، بد عقیدہ دوست ہو، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ زہریلا سانپ برے دوست سے اور بد عقیدہ انسان سے زہریلا سانپ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زہریلا سانپ کاٹنے کی وجہ سے جان جاتی ہے، اور برے دوست کی صحبت ملنے سے ایمان جاتا ہے۔ جان تو ایک دن جانی ہی ہے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ایمان کی حالت پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، یہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے، ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔